الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرا کہنے کا مطلب اور مقصد ہے کہ تھوڑی دیر دین کی بات سننے اور سنانے کا۔ تو دین کی بات سننے سنانے میں جو ہے، ہم تو اتنی بڑی ہستی نہیں ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ زیادہ سنا سکوں، تو اس لیے جو کچھ ہمارے الفاظ سے اللہ کے دیے ہوئے اور اتارے ہوئے ہمارے ذہن میں اس بات کو اتارے ہوئے باتوں کو جو ہے سننے میں اور سنانے میں اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو تو اس کو معاف کیجیے گا، میں معافی چاہوں گا۔ تو اس لیے بہرحال میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اور جس جگہ پر دین کی بات ہوتی ہے اور جہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو وہاں پر فرشتے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے نے ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ کون کیسا سن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ ہمیں بغور سے سننا ہے۔ بغور کے مطلب آتا ہے غور سے سننے کا، مطلب غور کے ساتھ غور سے سننا ہے، نہ کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرنا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو جو ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھنے جا رہا ہوں اس بات کو جو ہے غور سے سننا ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں کون؟ فرشتے۔ جب ہماری بات ختم ہوتی ہے، ہماری مجلس ختم ہوتا ہے دین کا، تو ہمارے مجلس کے اندر جتنی بھی باتیں ہوتی ہے، جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہے، جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہے، وہ سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو جب فرشتے یہاں سے سن کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے اس کو جواب دیتا ہے کہ میں فلانا جگہ فلانا مجلس سے آ رہا ہوں، وہاں پہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن شریف کے اندر ہے سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، مطلب جتنی بھی تعریف اللہ کا کرو کم ہے، جتنی بھی اللہ کی بڑائی بیان کرو وہ کم ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی بڑائی ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے لیے درود پڑھتا ہے ہم اس کے لیے درود پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ہمارے لیے آگے بڑھتا ہے ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے، جو ہمارے لیے 1 قدم آگے بڑھتا ہے ہم اس کے لیے 2 قدم آگے بڑھیں گے، جو 2 قدم آگے چلتا ہے ہم اس کے لیے 4 قدم آگے چلیں گے۔ تو یہ کس لیے چلنا ہے اور کس لیے چلنے کے لیے کہتا ہے؟ صرف دین پہ چلنے کے لیے، مطلب جیسے 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے چلنا ہے، مطلب جیسے 5 ٹائم کی اذانیں ہوتی ہے تو نماز کے لیے چلنا ہے، نہ کہ کوئی فضول باتوں کے لیے، فضول خرچی، فضول بازار کے لیے چلنا ہے، بلکہ دین کے اوپر دین کے لیے چلنا ہے۔ دین کا کوئی بھی بات ہو اس کے لیے ہمیشہ آگے رہنا ہے۔ جس طریقے سے اگر کہیں مسجد بنتی ہے، کہیں مسجد تعمیر کی جاتی ہے، کہیں مسجد میں کام چلتا رہتا ہے، تو اس میں ہم کو حصہ لینا ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو یا اپنے ہی گاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی مسجد بنتا ہو، تو اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرے گاؤں میں میری مسجد تعمیر کی جا رہی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، یا آپ کی مسجد میں آپ کے ہی گاؤں میں اگر بنتا ہو تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ تو بتاتے ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ پہلے کے زمانے میں جو ہے انگریزوں کی زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر مسلمان انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے؟ مسلمان
انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے اور دن بھر غلامی کرتے تھے اور شام کو آ کے نہا دھو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک روز کی واقعہ ہے، بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا تم انگریزوں کی غلامی کرتے ہو، ایک کام کرو، تم کو غلامی کرنا کے لیے چھوڑ دینا پڑے گا۔ مطلب ایک کام کرو کہ تم انگریزوں سے جہاد کرو، جہاد جب کرو گے تو تم جنگ جیت جاؤ گے، تو جنگ کرو، جہاد کرو، جنگ جیت جاؤ گے تو تم کو غلامی نہیں کرنا پڑے گا اور تم اپنی آزادی کی زندگی جیو گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، تو مسلمان لوگ کہے کہ ہم جنگ کرنے کے بعد بھی ہم کو غلامی کرنا پڑے گا اور اب بھی غلامی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جنگ جیتیں گے تبھی تو، اگر ہم جنگ ہار گئے تو پھر غلامی کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے اس کو حوصلہ دیا، حوصلہ افزائی کیا کہ بھائی تم ہمت بانو اور تم جنگ چھیڑو، انشاءاللہ تم جنگ ضرور جیتو گے، تم کبھی جنگ ہار ہی نہیں سکتے ہو، تم ضرور جیتو گے، یہ مجھے پکا یقین ہے، ایسا بولا بادشاہ نے۔ تو ایسا بولنے پر مسلمان بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک ہی شرط پہ جنگ چھیڑیں گے اور جنگ لڑیں گے، ایک شرط پہ، وہ شرط اگر تم قبول کرو گے تب۔ بولا کہ ہاں ہم ہر شرط تمہارے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بولو کون سی شرط ہے۔ تو اس نے بولا کہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی، اس نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھا کہ ہم کو گھر چاہیے یا مکان چاہیے یا پیسہ چاہیے یا کوٹھی چاہیے یا دکان چاہیے یا زمین چاہیے یا جائیداد چاہیے، یہ سب کچھ نہیں مانگا۔ اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ صرف اللہ کا گھر مانگا کہ ہم نوکری کرتے ہیں، نوکری کر کے آتے ہیں یا کام سے آتے ہیں تو نہا دھو کر کے ہم کو گھر میں نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے نماز کے لیے ہم کو اللہ کا گھر چاہیے، مطلب ہم کو مسجد چاہیے، ہم کو ایک مسجد تعمیر کر کے دینا ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا، اس بادشاہ نے اس شرط کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، تم جنگ لڑو اور جنگ جیتو۔ تو پھر مسلمانوں نے جنگ لڑنا شروع کیا اور جنگ لڑتے لڑتے جنگ جیت گئے۔ جب مسلمان جنگ جیت گئے تو پھر آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے، اور جب مسلمان جیت گیا تو انگریز بھاگ گئے، جب ہار گئے تو انگریز ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گئے، انگریز چلے گئے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جا کر کے بادشاہ نے بولا کہ جا کر کے مسجد ہم وعدہ کیے ہیں، ہم شرط کو پورا کریں گے۔ تو پورا کرنے کے لیے اس نے مسجد تعمیر کرنے کی کام شروع کر دیا۔ جس طریقے سے بالو منگانا، اینٹ منگانا، چھری منگانا، سیمنٹ منگانا، چھیڑ منگانا، یہ سب شروع کر دیا اور منگا کر کے کام شروع کر دی، کام چلنے لگا۔ جب کام چلنے لگا تو چلتے چلتے ایک روز کی بات ہے، اس روز کیا ہوا کہ ایک روز ایک کمار نے اس نے کہا تھا کہ میں مسجد کے اندر کسی ایک بھی روپیہ لگنے نہیں دوں گا، ایک چونی بھی لگنے نہیں دوں گا، اور پورا مسجد میں اپنے پیسوں سے تعمیر کروں گا، پورا اللہ کا گھر میں اپنے پیسوں سے بنواؤں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو ایک روز ایک کمار نے کیا کرا، ایک اینٹ خریدی اور اس کو گمچھے میں اس اینٹ کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اس اینٹ کو لے کر کے جایا، اور جہاں پر کی مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی اس اینٹ میں وہ اپنا اینٹ ملا دیا۔ تو پھر اس نے ملا دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ ملا کر کے نکل لیے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ پھر رات میں جب سوتے ہیں تو بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھتا ہے اور اس کمار نے بھی ایک خواب دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے اور خواب میں یہ دیکھا کہ جنت کے اندر 2 محل سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جا کر کے بادشاہ نے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتے، یہ 2 محل کس کے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ یہ جو محل ہے یہ آپ کے ہیں، یہ جو سامنے محل ہے یہ آپ کے ہیں، اس کے بغل میں جو محل ہے
وہ کمار کا ہے۔ تو بولا کہ مسجد تو میں بنوا رہا ہوں، اس میں پورا میرا لگا ہوا ہے، اینٹ چھری سیمنٹ۔ بولا نہیں، تم نے بنوا رہا ہے، اس نے بھی اس کے اندر ایک اینٹ ملائی ہے، اس لیے اس کے لیے اس ایک اینٹ ملانے کی وجہ سے اس کو بھی جنت کے اندر سونے کی محل یعنی سونے کے گھر اس کو بھی بنا کے دیا گیا ہے۔ تو یہ گھر آپ کا ہے، وہ گھر اس کا ہے۔ تو پھر وہ جب صبح ہوئی، صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو آدمی لوگوں کو بلایا اور پوچھا کمار کون ہے۔ پھر جا کر کے ایسے پوچھنے کے بعد، دریافت کرنے کے بعد اس کمار کو بلایا۔ آپ بلانے کے بعد پوچھا کہ کمار آپ ہیں؟ بولا ہاں میں ہی ہوں۔ بولا کہ آپ کے اینٹ کے اندر کتنا پیسہ لگا ہے، وہ پیسہ آپ مجھ سے لے لیں، بادشاہ نے کہا۔ تو کمار نے جواب دیا کہ جو خواب بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہوں کہ آپ کی بھی جنت کے اندر سونے کی محل بنا ہوا ہے اور میرا بھی جنت کے اندر سونے کا محل میرا بھی بنا ہوا ہے، اس لیے میں اپنا محل نہیں توڑوا سکتا۔ آپ اپنا محل توڑوا سکتے ہیں؟ نہیں توڑوا سکتے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اپنا محل نہیں توڑوا سکتا، اس لیے ہم جو ہے پیسے واپس نہیں لیں گے۔ ہم اینٹ کا جو دے دیے سو دے دیے، اللہ کے گھر میں دیے، اللہ کے نام سے دیے، ہم نے آپ کو نہیں دیا یا اور کسی کو نہیں دیا، میں نے دیا تو اللہ کے گھر میں اللہ کے واسطے دیا، تو اسی لیے میں نے اس کو دیا ہے، اس لیے میں واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے مطلب اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور ہم بھی اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے بعد اگر ہم مسجد کے اندر ایک اینٹ لگائیں گے تو ایک سونے کے محل کے گھر ہم کو جنت کے اندر مل جائے گا۔ اسی لیے جنت کے اندر کا گھر بنانے کا سوچئے، نہ کہ دنیا کے اندر گھر بنانے کا سوچئے۔ دنیا کے اندر جو یہ محل ہے جو پکے کا ہوتا ہے، یہ تو پکے اور اینٹ کا ہے، چھری سیمنٹ کی ہے، لیکن وہاں تو سونے کی محل ہے۔ اس محل سے بھی بہتر بتائیے کہ یہ محل بڑھیا ہے یا وہ محل بڑھیا ہے؟ اگر وہ محل بڑھیا ہے تو کس کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے، اس محل کے لیے یا اس محل کے لیے؟ تو ہم کو بھائی میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو دل سے جو بھی کچھ خرچہ کرنا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے گھر میں خرچہ کرو گے، اگر ایک اینٹ لگاؤ گے یا ایک چھری یا سیمنٹ لگاؤ گے تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں سونے کے محل دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو سونے کا محل چاہیے، نہ کہ اینٹ پتھر کے محل چاہیے۔ تو سونے کے محل کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ سب ادا کرنا ہے، 5 ٹائم نماز ادا کرنا ہے، اور کہیں مسجد میں کام چلتا ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اگر جتنا بھی ہو سکے، 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، جو بھی ہو سکے آپ کے ہاتھ سے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں دینا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے ہم لوگوں کو نہیں ہٹنا چاہیے، ہم لوگوں کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک وقت میں اسی بات پر اپنی بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بات لمبی ہو جائے گی اور زیادہ بڑی ہو جائے گی، اس لیے میں جو ہے 10 منٹ کا بات کیا۔ اس میں جو بھی بولنے میں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، خطائیں ہو گئی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اور اگر ہمارا بیان اور ہمارا اگر تقریر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے اور اگر پسند آئے، اچھا لگے اور پسند آئے تو ہمیں سبحان اللہ کہہ کے یا الحمدللہ بول کر کے ہمیں ہمارے دل کی حوصلہ کو اور افزائی کیجیے، تاکہ ہم آگے اور بھی ہماری زبان دراز ہو سکے، اور بھی ہم اچھے سے اچھے باتیں لوگوں کو سمجھا سکے، کہہ سکے، اور ہماری حوصلہ بڑھے اور ہماری ہمت بڑھے کہ آپ لوگوں کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی بات کہنے سے، بولنے سے ہچکچا نہ سکوں، نہ روک سکوں، اور کھل کر کے آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ تو آپ لوگ ہم کو دعاؤں سے نوازیں۔ اگر ہماری بیان اور تقریر آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو تو آپ ہم کو دعاؤں سے نوازیے، آپ ہم کو دعا دیجیے، ہم دعا کے قابل ہیں، ہم آپ تمام حضرات کے دعا کے قابل ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، صرف ایک دعا مانگتے ہیں
کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو بھی، آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برکت عطا فرمائے اور صحیح سلامت سے دنیا کے اندر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک مسلمان بھائیوں کے اندر محبت و الفت عطا فرمائے، محبت کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جا کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی کوئی دشمنی ہو اس دشمنی کو دوستی میں بدل دے۔ یہ ہمیں اور آپ کو مل کر کے دعا کرنا ہے کہ کوئی بھی دشمنی ہو، کسی طریقے سے بھی دشمنی ہو، اس دشمنی کو دوستی میں بدل دے اور مل کر جل کر کے چلنا چاہیے، قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر کے چلو، جبھی آپ کامیاب رہو گے، جبھی آپ پکے رہو گے اور پکے مسلمان بن کے رہو، اپنے ایمان بچا کر کے چلو، اپنے اعمال کو بچا کے چلو، اپنے اعمال کو بنا کے چلو، اپنے ایمان کو بنا کے چلو۔ کیا تو اس طریقے پر ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی بتائے ہیں، چلنے کی راستہ بتائے ہیں اور چلنے کے لیے بولا گیا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے اور آپ کو بھی اس طریقے سے چلنا ہے۔ میں نے جو بھی 15-16 منٹ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمیں دعاؤں سے نوازیے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہماری اس بیان کو، تقریر کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا، وہ بھی ہمیں کچھ دعا دے اور ہم آگے بڑھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔